تو آج مجھے ویسے خیال آیا کہ میں تھوڑا سا مجھے خیال آ رہا تھا اس صبح کہ پہلے تو میں سلام کروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف کہنا جو ہے نا، نعت شریف کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اور اس کو پھر خوبصورت سے خوبصورت الفاظوں میں ڈھالنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ ایک تو ہم مشاعرے میں وغیرہ میں دنیاوی شاعر آتے ہیں تو اپنے ذہن سے لکھ لیتے ہیں، چلو ابھی چلتی ہے، لیکن جو اللہ والوں نے جو شاعری کری ہے اور نعت شریف لکھی ہیں اللہ والوں نے، وہ ان کی واردات ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی کیفیات ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو گزری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، اور ان کے ایک ایک الفاظ میں یقین کریں آپ، اس سے اثرات ہوتے ہیں، ایسی پاکیزگی ہوتی ہے، ایسی روحانیت ہوتی ہے کہ ان کے جو شاعر ہیں اللہ والے جو ہیں، جنہوں نے اچھا ہر اللہ والے نے، ہر صحابی نے، ہر نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، نعت شریف کہی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، میں اتھینٹک بات کیا بالکل لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ ہر اللہ والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے نے تعریف بیان کی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے جو اشعار ہیں نا، ان کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک لفظ یقین کریں آپ، حدیث شریف، قرآن شریف کا مفہوم، ان کی کیفیات کہ پورے پورے حوالے آپ کو نعت شریف میں مل جائیں گے۔ محبت سے بھری ہوئی شاعری ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ بہت سے شاعر گزرے ہیں، حسان رضی اللہ عنہ تو وہ تو خیر ایسے شاعر ہیں کہ وہ تو آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے ظاہر، تو آپ کی تعریف کرتے تھے دیکھ کے تو ان کا تو اب مقامی الگ ہے، ہماری اوقات نہیں ان کے بیان کرنا۔ اس کے علاوہ جو بہت سارے نعت خواں گزرے ہیں، جامی ہیں، سعدی ہیں، اور بہت سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر و مرشد ہمارے، ان کی نعت کی شاعری میں سمجھتا ہوں۔ ان کے بھائی ہیں حسن رضا خان صاحب، اور بہت سے شاعر ہیں، بہت سے شاعر، میرے والد محترم ہیں، میرے شیخ شیوخ کرام ہیں، یہ اللہ والے ان کی شاعری، بس میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے انہوں نے، یہ بس ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بولتا ہوں کہ نعت شریف کہنا آسان کام نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ۔ اچھا ایک بات آپ سے بولوں، میں پوچھوں، سب سے بڑا نعت خواں کون ہے؟ آپ بتائیے، سب سے بڑا نعت خواں کون ہے؟ سب سے بڑا نعت خواں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا نعت خواں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تعریفیں کرتا ہے، کر رہا ہے، اور وہ جو تعریفیں جو ہم کر رہے ہیں یا اولیاء اللہ کر رہے ہیں یا جو نعت خواں وہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کی ہوئی تعریفیں ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ تعریفیں ہوتی رہیں گی، دنیا ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، جنت میں بھی ان کی تعریفیں ہوتی رہیں گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے مجھے بڑا شارٹ کرنا پڑتا ہے اس کو، اور جلدی جلدی بولنے کی کوشش میں ٹائم بھی بڑا گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے سب سے بڑا نعت خواں۔ قرآن شریف اٹھا کے دیکھ لیں، میں حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا تو آپ نے بولا آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے بولا قرآن شریف پڑھ لو، تو قرآن شریف کا ایک ایک لفظ نعت شریف کا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے، سے باتیں کی ہیں، ایک ایک لفظ تعریف ہی تعریف سے بھرا پڑا قرآن شریف۔ آپ کی حدیث مبارکہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں جو کہتا ہوں، جو میرا عمل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن شریف ہوا ہے، حدیث شریف ہوا ہے، اور آپ کے جو عمل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہوتا ہے آپ سے۔ یہ تو بالکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں بتا رہا ہوں میں حدیث شریف کا۔ اور اب آپ کہیں گے کہ وہ قرآن شریف آپ بول رہے ہیں کہ وہ نعت شریف تو اشعار لکھے جاتے ہیں، قرآن شریف میں اشعار کہاں ہیں؟ اس کے لیے بتا دیتا ہوں میں۔ نعت شریف کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مدح بیان کرنا۔ اللہ حضرت سب کے شعر ہے نا کہ اے رضا، خود اللہ ہے ان کی مدح سرائی کے لیے، ایسی کچھ اشعار ہے۔
یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، غلطی ہو جائے گی تو بلا ہو جائیں، پھر وہ ہو جائے گا. میں بتاتا ہوں آپ کو، غلطی نہیں ہونا چاہیے بالکل. تو تھوڑا سا الفاظ میں بڑا ڈر لگتا ہے، مذہبی جب ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے بہت ڈر لگتا ہوتا ہے کہ ہلکی سی بے ادبی وغیرہ کہیں نہ ہو جائے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور، تو اس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہے. اچھا، اس کی مثال لوگ بول رہے ہیں کہ قرآن شریف تو شاعری تو نہیں ہے، نعت شریف شاعری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ نعت شریف ہے، چاہے وہ شاعری انداز سے کی ہے ویسی. اچھا، ویسے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، میں نے جو سنا ہے واللہ عالم بصواب، کہ کفار کے زمانے میں جب خانہ کعبہ میں یہ رجحان تھا کہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، وہاں پہ ایک تحریر لکھی جاتی تھی جو پورے سال لکھی رہتی تھی، جو لوگ بہت بڑھ گئے کہ جب تک اس سے بڑھ کے کوئی تحریر نہیں آتی تھی. تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، نعت نقل کوثر، تو غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو آپ نے صحابہ نے جا کے جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی اس جگہ لگا دی تھی جہاں لگایا جاتا. پھر بڑے بڑے لوگ فصیح اور بھی جاننے والے اور وہ آتے تھے، وہ دیکھتے تھے، وہ اس کی ٹکر پہ لاتے بھی تھے چیزیں، لیکن نہیں ہوتی تھی. شاعر بھی آتے تھے، سب آتے تھے، شاعری بھی لاتے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے آپ کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ سوال ابھر سکتے ہیں نا کہ یار قرآن شریف کوئی شاعری تھوڑی ہے، شاعری نہیں. تو میں اس کی مثال میں نے دے دی نعت نقل کوثر. بڑے بڑے شاعر عربوں کے آئے، انہوں نے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اس آیت کا، اور پھر انہوں نے بولے یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ متفقہ فیصلہ ہوا پھر. خیر، اور پھر درود شریف اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انداز سے تعریف کر رہا ہے درود شریف میں، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے. اور ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں نا، ہم تو خود اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی جو ہے، تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تو اور تیرے پیارے فرشتے بھیجے نا، تو بھی ہماری طرف سے بھیج دے. یہی ہے نا دعا، یہ ہے نا درود شریف. ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ کی جو محفل سجی ہوئی ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب کی جو مدح سرائی کر رہا ہے، مدحت بیان کر رہا ہے، اپنی تعریف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کر رہا ہے، نعت شریف بیان کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. تو نعت شریف ویسے مجھے خیال آ رہا تھا، تو میں نے بولا نعت شریف جو ہے کہنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت محبت چاہیے، بہت مرتبہ چاہیے. ذہن سے تو آپ بنا لو گے، ذہن سے چیزیں. اثر بھی اولیاء اللہ والوں کی جو شاعری ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو شاعری ہوتی ہے، اس کے ایک ایک الفاظ میں اثر بھی ہوتا ہے، آپ کے قلب میں محسوس ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں محسوس ہوتا ہے، آپ کی روح میں محسوس ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. میں چند نعت کے اشعار بیان کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وسلم. کچھ لوگ میرے ٹاپی اور اس پہ تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں، تو میرے بھائی یہ چل خیر، میں اس پہ موضوع پہ بعد میں بات کروں گا. نعت شریف تھوڑی سی اشعار، چند اشعار پڑھنا کی جسارت کرتا ہوں. محمد کے تصور میں گزاروں زندگی اپنی، جدا ہے سارے عالم سے یہ طرز بندگی اپنی. نور سے دھوئی صورت ہے ان کی، کتنا حسین ہے آقا ہمارا، سب کے دلوں میں نور ہے جن کا، سب سے پیارا آقا ہمارا. چین تم سے قرار تم سے ہے میرے آقا، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار
تم